اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، پروگرام معارف اسلامیہ میں معرفت عطرت مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معرفت مصطفیٰ میں ایک معمولی سی کوشش کے بعد، چونکہ مصطفیٰ نے یہ کہا، سید انبیاء اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عطرت طاہرہ اور قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس عطرت کی معرفت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم عطرت کے توسط سے اس دین اسلام کو سیکھیں، اس دین اسلام کی پیروی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکام کی اطاعت کریں اور سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں۔ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے بھیجے۔ عطرت طاہرہ کی معرفت میں پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے جو معرفت کرائی ہے، پہلے اسی کو لیا جائے گا یقیناً۔ تو قرآن مجید میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آیہ مباہلہ عرض کی کہ مباہلے کے اندر پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام گئے اور وہ مباہلہ کامیاب ہو کر کرسچینٹی اور عیسائیوں کے مقابلے میں اس بات کا ایک چیلنج بن گیا کہ اگر کوئی صادق و امین ہے، اگر کوئی مباہلے کے اندر جا کر اپنی صداقت اور اپنی دیانتداری اور دین حقہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے پہنچانے والے اور اس دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں، اور انہی کی تبلیغ جو ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح اور سچی تبلیغ ہو سکتی ہے، اور انہی کے کردار اور اعمال ہمارے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں۔ مباہلے کی آیت کے اندر جیسا کہ مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث کتب اہل سنہ کے اندر سے بھی بہت بڑے بڑے صحابہ کرام اور روات نے یہ بیان فرمایا کہ مباہلے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا تاکہ وہ آمین کہیں۔ ابناء کی جگہ پر، اپنے بیٹوں کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گئے۔ نساء کی جگہ پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے، اور انفسنا کی جگہ پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان 5 نفوس قدسیہ کا
مباہلے کے اندر جانا یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اس وقت مدینے کی زمین کے اوپر، مدینہ شہر کے اندر اگر کوئی اللہ کا قریبی تھا، یعنی وہ کہ جس کے درمیان سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا کسی قسم کا، بہت سے لوگ اچھے اور نیک تھے، بہت سے لوگ اچھے اور نیک ہوں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ، عبدیت اور معبودیت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ وہ گیپ اور وہ فاصلہ کہ جو ایک عبد اور معبود کے درمیان ہوتا ہے، بعض اوقات نافرمانیوں اور بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے اندر کمزوری کا، وہ فاصلہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جو یہ ثابت کر رہی ہے، اور قرآن مجید ان کا تعارف کرا رہا ہے، اور نبی اکرم ان کو لے کر میدان مباہلہ کے اندر لے جا کر ایک حقانیت ان لوگوں کی ثابت کر رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دین حق کا، اسلام کے صحیح معنوں میں نمائندے ہو سکتے ہیں، ریپرزنٹیشن ہو سکتے ہیں۔ اگر رسول اکرم کے زمانے کے اندر، تو رسول اکرم کے بعد بھی یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کی صحیح معنوں میں تعبیر اور صحیح معنوں میں اس کے معنی سمجھا سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جن میں بعض چیزوں کو ہمیں بتانا پڑتا ہے صرف اس لیے تاکہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ کسی کی توہین کے لیے یا کسی کے یعنی جو ان کی کسی شخص دوسرے لوگوں کے سامنے جو ان کی عظمت ہے یا بڑائی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے نہیں، صرف سچائی کو سامنے لے آنے کے لیے کہ اگر کل سچائی سامنے نہیں آئی تھی، اور آج اگر مسلمان، وہ مسلمان خصوصیت کے ساتھ کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ اس بات کو سوچے کہ میں کون سے دین کی پیروی کر رہا ہوں، میں کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، کس طریقے سے روزہ رکھ رہا ہوں، کس طریقے سے حج اور زکوٰۃ کر رہا ہوں۔ اس مسلمان کو کم از کم یہ احساس ہو جائے کہ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جن کی معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے ایک معصوم ہونے کے انداز سے کرائی ہے۔ البتہ بعض موقعوں پر دوسرے لوگ جو یعنی جن کا تعلق زیادہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں رہا اور سیاست ان کے ہاں رہی، ان لوگوں نے بھی بعض ایسی حیران کن باتیں کی ہیں، جیسا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے سامنے ایک مرتبہ سعد ابن ابی وقاص گیا۔ تاریخ بدل دیتی ہے اور سعد کو بھی بدل دیا تھا۔ بعض مفادات اور بعض حرص اور لالچ کی وجہ سے، لیکن بہر طور یہ کچھ ابتدائی دن تھے۔ تو سعد ابن ابی وقاص اپنا کچھ بھرم رکھتے تھے۔ معاویہ کے پاس گئے، یہ صحیح مسلم میں ہے، فضل صحابہ کے اندر جو بحث ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
تو سعد سے معاویہ نے یہ کہا کہ آپ کو کس بات نے روکا ہے کہ آپ ابو تراب پر سب و شتم نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے؟ معاذ اللہ۔ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سب و شتم ہوا، اور مسلسل 1 صدی تک یہ جاری رہا، ممبروں پر اور خطبوں، جمعوں کے خطبوں کے اندر۔ کیا مسلمان آج کیا اس بات کو سوچے گا کہ وہ معاویہ کہ جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی، جنگ کی، اور خلیفہ راشد کے خلاف اس قسم کا بیہودہ سنت جو ہے وہ جاری کی، اسی معاویہ کو اسلام کا ہیرو بنا کر، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیکنڈ ایئر کی اسلامیات کے کتابوں کے اندر معاویہ کی وہ داستانیں لکھی گئی ہیں کہ وہ اتنا کامیاب اسلامی حکمران تھا۔ وہ کس وجہ سے آیا تھا؟ بہرطور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان نہیں سمجھ پا رہے کریکٹر کو اور کردار کو۔ دعا ہے کہ خداوند عالم توفیق عطا فرمائے۔ تو سعد بن وقاص کو اس نے کہا کہ تو ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ابھی 3 چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں لیکن 3 چیزیں ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہی ہیں، اس کی وجہ سے میں ان کو گالی نہیں دیتا۔ اگر میرے اندر ایک بھی ہوتی تو میں سرخ اونٹوں سے اس کو بہتر سمجھتا۔ پھر انہوں نے تبوک کا قصہ اور واقعہ بیان کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے اس کا شکوہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون منی كهارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، کہ اے علی آپ کیا اس پر راضی نہیں کہ آپ کا وہی رتبہ ہو کہ جو ہارون اور موسیٰ کے درمیان تھا، میرے اور آپ کے درمیان؟ مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ پھر اسی نے سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ خیبر کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا لِرَجُلٍ لَا يَمُلُّ مِنَ الْحَرْبِ، کہ جو جنگ سے کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوتا، اس شخص کو میں علم دوں گا، وَلَا يُدِيرُ ظَهْرَهُ لِلْعُدُوِّ، اور اس کی پشت کبھی دشمن نے نہیں دیکھی، ایسے شخص کو بھیجوں گا۔ تیسرا موقع اس نے بیان کیا سعد ابن ابی وقاص نے کہ معاویہ، میں نے مباہلے کے میدان میں علی ابن ابی طالب کو نفس رسول کی جگہ پر دیکھا ہے، کہ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ کے اندر لے کر گئے، اور میدان مباہلہ کے اندر نبی اکرم نے ان کو اپنے نفس کی جگہ بنایا۔ اب ایک تو اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کے دل میں یہ شک نہیں ہے کہ معاویہ نے گالیاں نہیں دلوائی تھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جبکہ وہ خلیفہ برحق اور مسلمانوں کے خلیفہ راشد کی حیثیت سے حکمران تھے۔ ظاہر ہے پہلے خلیفہ کے خلاف جانے والے
زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اگر مرتد ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ عجیب فلسفہ ہے کہ مسلمان آج تک اس بات کو نہیں سوچ پا رہا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ بہت سی تاریخ کے اندر روایات ہیں کہ جس میں یہ ثابت ہے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طرف جو صرف زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس پر مرتد ہونے کا فتویٰ، اور ایک طرف جو پوری خلافت کا انکار کرنے والا ہے اور بغاوت کرنے والا ہے اور جنگیں کرنے والا ہے، مسلمانوں کے اندر قتل و خون کرنے والا ہے، اور خلیفہ راشد جو عام مسلمانوں کا، شیعوں کے امام کی حیثیت سے نہیں، عام مسلمانوں کے خلیفہ راشد کے خلاف گالیاں دینے کا رواج اپنی حکومت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر، خطبوں کے اندر جو ہے وہ جاری کرنے والا ہے۔ خداوند عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرطور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نفس کی جگہ پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے جا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اسی طریقے سے ہیں باکمال جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، الا یہ کہ علی ابن ابی طالب نبی نہیں ہیں۔ نبیوت کی شجاعت، نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت علی ابن ابی طالب کی شجاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہامت و تقوی، ایثار اور دوسرے کمالات، اور وہ جو مادی اور معنوی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے نفس کی جگہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں پر مت قیاس کیا کرو، اور دوسرے معصومین نے، اس لیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے ساتھ جو ہے وہ مشابہ ہوں، جو ان کے کمالات اپنے اندر رکھتے ہوں، ان کو کسی وقت بھی کسی صحابی یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عطرت طاہرہ، جس عطرت کی معرفت کرانا چاہتا ہوں، جس عطرت کی معرفت میں احادیث سے باہر نہیں جانا چاہتا، میں روایات اور احادیث سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور ہمیشہ میرا مقصد ان تمام پروگرامز کے اندر یہی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو زیادہ آشنا کراؤں سامعین اور ناظرین کے سامنے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ناظرین اور سامعین کو توفیق عطا فرمائے، مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں قرآن کی صحیح طریقے سے اور حدیث کو صحیح طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے عطرت کے بارے میں، بہت سی احادیث بہت سے عنوانوں کے ذریعے سے پیش کی جا سکتی ہیں، جس عنوان سے میں آگے بڑھ رہا ہوں ان کی محبت کے لیے، کہ من مات منکم علی فراشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پر جان دے وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور جانتا ہو، وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ کے رسول کے حق کو جانتا ہو اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حق کو جانتا ہو، تو وہ شخص بستر پر اگر اس کی جان نکلے، وہ شخص مات شہیدہ، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، وہ شہید ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سی روایات کے اندر کہ جو ان کی محبت کے اندر، یعنی آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، وہ آل محمد
کہ جو میں نے صرف ابھی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جو آیہ مباہلہ کے اندر جو ہے وہ پیش کیے گئے، ان آل محمد کی بات کر رہا ہوں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کرایا اہل بیت کی طرح، اہل بیت کی حیثیت سے اور آل محمد کی حیثیت سے۔ ان آل محمد کی محبت کے اندر اور اللہ کے رسول کے حق کو جانتے ہوئے اور اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق سے آشنائی رکھ کر ان کی اطاعت صحیح معنوں میں کرتے ہوئے اگر بستر پر بھی جان دے گا تو وہ شہید کہلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد علامہ زمخشری نے اور اپنی تفسیر کشاف میں اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کشاف میں اور دوسرے علماء نے جو آل محمد علیہ السلام کے بارے میں احادیث بیان فرمائی ہیں، مسلسل ان کی محبت کے لیے کہ ان کی محبت جو ہے وہ اس کا اجر کیا ہے، تو صاحب کشاف نے وہ ایک سلسلہ ارشاد فرمایا اور نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں جس نے جان دی وہ شہید ہوا، الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں زندگی کو ختم کرتا ہے اور اس کو موت آتی ہے اس کی محبت میں ان کی، تو مغفور ہوا، اس کو اللہ نے بخش دیا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اس لیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت رکھتا تھا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، اور جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ ایمان کے تکمیل کے ساتھ اس کا ایمان مکمل ہوا اگر آل محمد کی محبت میں وہ مرا، اگر نہیں محبت تو اس کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، تو ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ومن مات علی حب آل محمد، یہ صاحب کشاف نے یہ ساری روایات ایک دوسرے کے بعد نقل کی ہیں حب آل محمد کے اندر کہ من مات علی حب آل محمد یذف الی الجنت کما تذف العروس الی بیت زوجہا، جس طریقے سے ایک عروس ایک دلہن اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ مومن کہ جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روایات آگے بڑھتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی قبر کو کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس شخص کی قبر کو ملائکہ کی زیارت کی جگہ بنا دیتا ہے۔ ومن مات علی حب آل محمد، اور یاد رکھو جو آل محمد کی محبت میں مرا مات علی سنت والجماعت، وہی شخص سنت والجماعت کے اندر موت ہوئی۔ ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا قیامت کے دن۔ الا من مات علی بغض آل محمد، یہ بغض آل محمد کے اندر جو مرتا ہے اس کے بارے میں ہے مات کافرا، وہ کافر مرا، یہ بھی کشاف کے اندر ہے۔ الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی بو بھی نہیں چھو سکتا۔ یہ ساری کی ساری روایات کشاف کے اندر صاحب کشاف نے ایک کے بعد نقل کی ہیں کہ آل محمد کی محبت میں مرنا جو ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں گا۔